اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب معمول چند قرآنی آیات کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ جیسے کہ میں عرض کیا کرتا ہوں، ہم سب کی اور قرآن پر ایمان لانے والوں کی ذمہ داری ہے قرآنی آیات پہ غور و خوض کیا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت بھری باتیں سنی جائیں جس میں ہدایات بھی ہیں، شکایات بھی ہیں اور نورانی رہنمائی بھی ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ضروری ہے۔ اس پیدا کرنے والے اور محبت کرنے والے خدا نے یہ ہدایات بھیجی ہیں، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ ضرور ان ہدایات کا خیال رکھتا ہے۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں پیش کروں، آپ آگے بڑھیں، خود پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اس بندے کو جو اخلاص سے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا سوچ یہی ہے کہ میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، تو یہی ہے کہ اس کو رب العالمین کسی نہ کسی انداز سے بات اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو بھی سمجھا دیتا ہے، کوئی اسباب پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کوئی مہربان لوگوں کی ہدایت چاہتا ہے۔ آج کی آیات جو آیت نمبر 71 اور 72 سورہ النساء چیپٹر 5 کی وہاں سے آغاز ہوتا ہے، جس کو گفتگو اور جس کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے سوچا ہے۔ مسلسل اس سے پہلے جو آیات آ رہی تھیں اس میں رب العالمین نے اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں تجھے فیصل نہ قرار دے، تجھے حاکم نہ قرار دے، اور جب تو فیصلہ کر لے تو ان کے دل میں ذرا برابر بھی پریشانی اور میل نہیں آنا چاہیے، اپنے آپ کو اپنے آپ کے فیصلے کے سامنے جھکا دیں۔ صحیح معنوں میں ایمان
وہی رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیغمبر اس زمانے میں جو فیصلے فرمائے ہیں، پیغمبر کے وہ فیصلے جو اس زمانے میں فرمائے ہیں آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم ہیں جتنے اس زمانے کے لوگوں کے لیے اہم تھے۔ اس لیے کہ پیغمبر کا حلال کردہ چیز قیامت تک حلال ہے، اور پیغمبر نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ کسی دوسرے انسان کی مجال نہیں کہ حلال محمد کو حرام قرار دے اور حرام محمد کو حلال قرار دے۔ کوئی ایسے کرے گا تو اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ان باتوں کو بیان فرماتے ہوئے ایک اور پہلو کو بیان فرمایا کہ یعنی اس سے پہلے آیت میں فرمایا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی وہ کون لوگ ہیں۔ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور کتنے اچھے وہ رفیق ہیں۔ اب ارشاد ہے مومنو یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنی ہوشیاری کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اب اس میں حذر کا مطلب ہتھیار بھی ہے اور حذر کا مطلب عام معنی بھی ہے، دونوں ضروری ہیں۔ ہتھیار بھی لگا کر انسان جو ہے اس کو ہوشیاری سے اپنے امور کو سر انجام دینا پڑتے ہیں، اور اسی طرح ہتھیار نہ لگائے گئے ہوں، یعنی انسان جو ہے وہ امن کی حالت میں ہو تو بھی دشمن کی چال بازیوں سے بچنے کے لیے اس کو ہوشیار آنا چاہیے کہ کہیں وہ ان میں مسلمانوں میں پھوٹ نہ ڈال دے، مومنین میں کہیں مختلف انداز سے وہ اپنی کارروائیاں کر کے مسلمانوں کو جو ہے غلط فہمی مبتلا نہ کرے مومنین کو۔ تو خذوا حذرکم، اپنے ہوشیاری کو اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ہتھیاروں کو مضبوطی سے وقت کے لحاظ سے حالات کے مطابق، وہ ہوشیاری اور ہتھیار جو ہے وہ ہر زمانے میں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آج کے آدمی کلاشنکوف کے سامنے جو ہے تلوار کے ساتھ لڑنا چاہے تو نہیں لڑ سکتا۔ ہاں اگر اللہ کسی کو کلاشنکوف کو روک دے اور تلوار والے کو ہمت دے اور لڑتا رہے تو پھر الگ بات ہے، لیکن آج جو اگر ہتھیار کی بات ہے تو موجودہ وقت کے لحاظ سے ہتھیار تیار کرنا ہوں گے، اور اگر ہوشیاری کی بات ہے تو آج کے جاسوسوں اور آج کے جو حالات ہیں اس کے مطابق انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ کہیں کوئی ہمارے دشمن کا کارندہ ہمیں اپنے راستے سے ہٹانے نہ پائے۔ پھر اس کے علاوہ دوسرے بھی، صرف یہی نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے کی بات ہے، تلوار کی بات ہے، جہاد کی بات ہے۔ کوئی دشمن خدا کا آگے بڑھ کر جو ہے ہمارے عقائد کو خراب نہ کرے، ہمارے اعمال کو خراب نہ کرے، ہمارے بچوں کو خراب نہ کرے، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ خذوا حذرکم، ہوشیاری کو لازمی اپنا ہتھیار بنا لو۔ اب فرمایا پھر بات وہی ہوئی، تم تنہا اور چھوٹے چھوٹے دستوں میں چلو یا سارے کے سارے چل پڑو، مگر ان تمام حالات میں تمہیں ہوشیاری اور ہتھیار میننگ ہو تو بھی یہی مطلب بنتا ہے کہ ہمیں ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ جہاد کرنا ہے کسی اینگل سے بھی سوچ سمجھ کر کرنا ہے، اور وہ ہوشیاری یہی ہے، خدا نے عقل و منطق دی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے چلنا ہے تاکہ کوئی آدمی آ کر، کوئی طالع ازمہ آ کر جو ہے ہمارے دل و دماغ کو جو ہے خدا کے راستے سے دور نہ کرے، ہمیں ہماری اولادوں کو، یا یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت جو ہمیں کمزور کر دے، ہمارے اجتماع کو کمزور کر دے، ایسی حرکت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ساری بات اس میں آتی ہے، اتنا وسیع موضوع ہے۔ خذوا حذرکم، فرمایا تمہاری صفوں میں وَإِنَّ مِنْكُمْ، اے مومن اور مسلمانوں تمہاری صفوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جہاد سے، اسٹرگل سے، کوشش سے، اسٹائیونگ سے
بہرحال اس میں بات جہاد کی ہو رہی ہے، پیچھے ہٹیں گے، کمزوری دکھائیں گے، اور ان کی سوچ اس طرح وہ سوچتے ہیں اگر تمہیں کوئی مصیبت آ لے، پریشانی آ لے، کہیں نقصان پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو خدا نے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ہم ان کے ساتھ جو نہیں تھے، ہم اس مصیبت سے بچ جائے۔ یعنی اپنے آپ کو ایسی ہوشیاری بھی نہیں چاہیے کہ انسان جو ہے وہ کہیں حق کے لیے سٹینڈ لینا پڑے، کسی اینگل سے بھی سٹینڈ لینا پڑے تو وہ ہوشیاری دکھا کر جو ہے وہ اس سٹینڈ سے دور رہے، یعنی جہاد کرنا پڑے جہاد سے دور رہے۔ اگر کسی علمی اور حق کے ساتھ قائم رہنا پڑے وہاں سے ہوشیار ہو کر کہ تاکہ کوئی دوسرا بندہ اسے نقصان نہ دے، ایسی بھی ہوشیاری نہیں چاہیے۔ ہوشیاری تو یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر جو ہے اپنے موقع پر ڈٹ جاؤ، اور اگر پھر پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، لیکن بندہ مومن اپنا مقام نہیں چھوڑے گا بہرحال۔ لیکن مومنین کی صفوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نہ صرف خود بزدل ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی بزدل کرتے ہیں، نہ خود سست ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی سستی کا درس دیتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ دوسروں کے جذبات پر بھی جو ہے اوس پڑ جائے۔ ایسے بندوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے ہمیں، اور ہوشیار ہونا چاہیے ہمیں، ورنہ ان لوگوں کی گفتگو، ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہمیں اپنے مقاصد سے دور کر سکتا ہے، ہمیں سست کر سکتا ہے۔ یہ باتیں کہاں ہوں گی؟ یہ تربیت حاصل کرنی پڑے گی، سوچ صحیح کرنا پڑے گی، سوچ کے مطابق اقدامات کرنا پڑیں گے، تب بات ہوتی ہے۔ یہ باتیں بیٹھے بیٹھے نہیں آتی۔ بہرحال فرمایا بَلْ اصابکم فضل من اللہ، اور تمہیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی غنیمت مل جائے، فضل مل جائے، کامیابی حاصل ہو جائے، اب تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی تمہارے اور ان کے درمیان، اس کے درمیان شاید کبھی محبت تھی نہیں، مگر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیاب ہوتا، وہ فضیلت، وہ فضل، وہ مال و دولت، وہ کامیابی مجھے بھی ملتی۔ یعنی جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس مشکل میں شریک نہیں، اور کبھی فائدہ ہو تو شریک ہونے کی خواہش کرتا ہے، بغیر کام کیے، بغیر زحمت کیے۔ اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اگر مشکل پیش آئے تو جان کو اتراتے ہیں، آسانیاں پیش آئیں تو حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی صفوں میں موجود ہوتے ہیں، ایسے لوگ، ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ اب یہاں قاتل، جو قاتل کے جنگ کی بات آتی ہے۔ جہاد کے دونوں میننگ ہوتے ہیں، جنگ بھی، کوشش بھی، کسی فیلڈ میں۔ فَلْيُقَاتِلْ کی میننگ بہرحال لڑائی ہے۔ اللہ کے راستے میں وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی بیچ کر اخروی زندگی لے لی ہے، یعنی اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ کہ ہماری زندگی خدا کی طرف سے، خدا کے راستے میں اگر دینی پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جنہوں نے اخروی زندگی، دنیاوی زندگی دے کر اخروی زندگی لے لی ہے، یہ سودا کر لیا ہے، انہیں تو رائے خدا میں اگر لڑنا پڑے تو لڑنے سے کوئی چیز نہ روکے، ان کو لڑنا چاہیے۔ اور یہ بھی وہ سن لیں وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو رائے خدا میں جہاد کرے، لڑے، اب مر جائے یعنی قتل ہو جائے، یا غالب یعنی زندہ رہے اور غالب آ جائے دشمن پر، دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اس لیے کہ بندہ مومن کی ڈکشنری میں شکست نام کی کوئی چیز نہیں، صرف مومن ہونا چاہیے، صرف مومن ہونا چاہیے کہ اس کی ڈکشنری میں شکست نام کی، ڈیفیٹ نام کی کوئی ورڈ ہی نہیں ہے۔
وہ لڑے اور قتل ہو جائے، شاید دنیا کی منطق کہے کہ وہ ناکام ہو گیا، ڈیفیٹڈ ہو گیا، شکست خوردہ ہو گیا، لیکن اللہ کے بندے اور مومن کی ڈکشنری میں چیز کوئی بات نہیں. اس لیے وہ شہید ہو جائے تو بھی اس کے لیے اجر ہے، وہ غالب آ جائے تو بھی اس کے لیے اجر عظیم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی وہ قرآن کا ثواب ہے جو انسان کو ثواب، جس چیز کا ثواب کہا جائے، سوچ دیتا ہے قرآن کہ تم اپنے آپ کو اگر مومن ہو صحیح معنوں میں، اور اس کی نشانی بھی قرآن مجید جا بجا بیان فرمائی ہیں، تو پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. تم کبھی بھی ناکام نہیں ہو. مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس کو ثواب اجر خداوند متعال کی طرف سے ملتا ہی ملتا ہے. ان انسان دو آدمی سلو کرا دے، نہیں ہو سکی سلو، کوشش کی، ثواب ملے گا. راہ خدا میں جہاد کا مرحلہ آیا، لڑا، مر گیا، وہ نقصان میں نہیں ہے، اس کو اجر ملے گا. اور اسی طرح اگر غالب آ گیا تو بھی اس کو اجر ملے گا. اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ ہے مومن کا کہ اس کے ہر فعل کی ویلیو موجود ہے. امیر المومنین کے ساتھ صفین میں لوگ جا رہے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ ان ویلیز میں اترنا اور چڑھنا، کیا ان کا کوئی اللہ کے ہاں قابل اجر بات ہمارے لیے ہے؟ میں طلب عرض کر رہا ہوں. مولانا نے فرمایا ہر بات کا مومن کو اس راستے میں راہ خدا میں چلتے ہوئے اگر کوئی تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے. جب یہ سوچ پیدا کرتا ہے قرآن، تو پھر بندہ خدا کو نماز کے لیے اٹھنے میں، روزہ رکھنے میں، زکوٰۃ دینے میں، خمس دینے میں، راہ خدا میں جہاد کرنے میں کوئی چیز نہیں روک سکتی. اس کو پتہ ہے کہ میرے ہر بات کی ویلیو ہے. یہ نہیں مثلا اس کو میں اور پھیلا سکتا ہوں. ماں بچے کو کھلاتی پلاتی ہے، پرورش کرتی ہے، باپ جو ہے وہ سرپرستی کرتا ہے، مدد کرتا ہے، وہ خیال رکھتا ہے تاکہ میرے بچے راہ خدا میں رہیں. ایک ایک مرحلے پر اس جوڑے کو اجر و ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ خالی وہ جہاد نہیں ہے، بہرحال یہاں بات اسی کی ہو رہی ہے کہ جس میں جو لڑے رہے خدا میں، لیکن جنرلی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ بندہ مومن کے لیے، بندہ مومن کے ہر کام کے لیے مومن ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اس کے لیے اجر و ثواب ہے. ہمارا کام ہے ہم ایک مرتبہ اپنی سوچ کو صحیح کر لیں. جب سوچ کو صحیح کر لیں، سوچ کے مطابق اعمال کو بھی ٹھیک کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کہ ہمارے ایک ایک عمل کا اجر رب العالمین کے یہاں موجود ہے. جیسے اب ایک آدمی حدیث سے موجود ہے، ایک بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے وہ سوتا ہے. فرمایا یہ سونا عبادت، سانس لیتا ہے، سانس لینا عبادت. یہی وہ چیز ہے جس کو بندہ مومن کو سمجھنی چاہیے، اور اسی چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کو جو ہے وہ تقرب اللہ کی منزل حاصل ہوتی جائے، اور ہر مرحلہ اس کا جو ہے وہ ہر کام قابل اجر بنتا جائے. پھر فرمایا بات جہاد کی ہو رہی ہے، لیکن میں اس کو ذرا جنرلائز بھی کر رہا ہوں. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مسلمانوں، قرآن پر ایمان رکھنے والوں، تم راہ خدا میں جنگ کیوں نہیں کرتے؟ وہ مستضعفین راہ خدا میں جنگ کیوں نہیں کرتے؟ ان مستضعفین عورتوں، مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے، یعنی فی سبیل اللہ و فی سبیل المستضعفین، مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے کہ جو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلھا، اس بستی سے نکال دے بر الہ ہمیں. وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کو کوئی راستہ نہیں نظر آتا، سخت ظلم کی چکی تلے پس رہے ہیں، کوئی مددگار نہیں نظر آتا. اب رب العالمین کے دربار میں عرض کر رہے ہیں کہ بر الہ
ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اور پھر دوسری دعا مانگ رہے ہیں وجعل لنا من لدنک ولیا، ہمارا کوئی ولی مقرر فرما، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارا کوئی اپنی طرف سے من لدنک اپنی طرف سے کوئی ولی مقرر فرما، اپنی طرف سے کوئی مددگار مقرر فرما۔ اب یہاں سوچیں، غور و فکر کریں، یہ بات اللہ کو پسند آئی ان کی، اس لیے کہ رب العالمین تو مقرر فرما ہمارا ولی اور ہمارا مددگار تو عطا فرما۔ وہ اس حالت میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو یہ جہاد کر سکتے ہیں، حکومت ہے اور ان کے پاس ہمت ہے، فوج ہے، ہتھیار ہیں، وہ ایسے یعنی انسانیت کی مدد کے لیے، انسانیت کو ظلم کے پنجوں سے چھڑانے کے لیے، انسانیت کو ظلم کی چکی تلے پستے ہوئے انسانوں کو بچانے کے لیے، ملک کو بڑھانے کے لیے نہیں، کسی ملک کی دولت کو لوٹنے کے لیے نہیں، بلکہ انسانوں کو بچانے کے لیے امام وقت، حکمران وقت جو مسلمان ہے، اس کو قدم بڑھانا پڑتا ہے اور بڑھانا چاہیے، قرآن جس کو اجازت دیتا ہے، اور اسی کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ فی سبیل اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انسانوں کو اگر غلام بنا دیا جائے، ان کی فکر جو ہے بالکل جو ہے وہ غلاموں کی طرح پست کر دی جائے، مگر وہ پھر بھی دعائیں مانگ رہے ہوں کہ ہمارا کوئی بس نہیں چل رہا، اللہ کو ولی بھیج، کوئی نصیر بھیج، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ مگر یہ بات ذہن میں رہے، یہ امام وقت کا کام ہوتا ہے، حکمران وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ امور کو کیسے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومن ہیں، جو قاتلون فی سبیل اللہ، مومن اللہ کے راستے میں، یعنی مخلوق اللہ کا راستہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، اللہ کا راستہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اللہ کے راستے میں وہ لڑتے ہیں۔ والذین کفروا، جو کافر جو ہیں، جو قاتلون فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے لیے لڑتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ قرآن مجید نے مختلف جگہ بیان فرمایا ہے، جو حکمران غلط طریقے سے حکمرانی، جو حق نہیں ہے حکمرانی کا، وہ آ جائیں۔ بت ہیں، مختلف اینگل سے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، یعنی اولی الامر کے مقابلے میں طاغوت کے لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ جو اولی الامر نہیں ہیں قرآنی سوچ کے مطابق، ان کو قرآن مجید نے طاغوت فرمایا ہے، اور ان کے مقابلے میں جو اللہ کے طریقے کے مطابق، اسلامی طریقے کے مطابق جو حکمران ہیں، ان کے حکم پر چل کر جو رائے خدا میں لڑتے ہیں، ان کو فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ اور جو اس سے ہٹ کر ہیں، مسلمانوں میں کیوں نہیں، ڈکٹیٹر ہیں، مختلف ذرائع سے بادشاہ بن بیٹھے ہیں، تو وہ اولی الامر تو ہو نہیں سکتے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ طاغوت ہیں، دبا کے رکھا ہوا مخلوقات خدا کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، جو جیسے فیصلے کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ طاغوت کہے گئے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ رائے خدا میں لڑتا ہے، اور جو دوسرے ہیں الہی احکامات کا انکار کرتے ہیں، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اور فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ طاغوت کے راستے میں لڑنے والے یہ شیطان کے دوست ہیں۔ ان کید شیطان کان ضعیفا، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کا جو ہے وہ پلاننگ ہے، وہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ آپ مومن بن کر آگے بڑھیں، دیکھیں شیطان کی چالیں کیسے غائب ہوتی ہیں۔ بہرحال اس میں نقصان ہو سکتا ہے، کوئی کہے گا نقصان ہو گیا ہے، تو یہ بات وہی بات آ جائے گی جو منافقین والی بات ہے۔ آدمی کو مومن رہنا چاہیے، یہ بات بہت ہی زبردست ہے، اور اس پر سوچنا غور و فکر کرنا چاہیے کہ مومن رہ کر یہ آدمی اجر و ثواب کما سکتا ہے، اس کے ہر فعل کی ویلیو ہے۔
فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تو نے پیغمبر ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کہا گیا تھا کہ ذرا رک جاؤ، کفوا ایدیکم، ذرا جہاد کی، یعنی وہ آ کر کہتے تھے، اگرچہ قرآن مجید بھی نہیں ہے لیکن اس سے مفہوم سے پتہ چلتا ہے اور تفاسیر سے پتہ چلتا ہے، جو اس کے بیک گراؤنڈ میں تفاسیر آئی ہیں، ذرا رک جاؤ، جہاد کا وقت آنے دو تو جہاد کا حکم آ جائے گا۔ تو واقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض قرار دی گئی، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، یخشون الناس کخشیۃ اللہ، لوگوں سے اتنا ڈرنا شروع کر دیا، وہ اتنے ڈرتے تھے جیسے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے لوگ ہی ڈرنے لگے۔ وہ شد خشیہ، یعنی مطلب ہے اس سے بھی زیادہ خدا سے، ایسے نہیں کہ جتنا خدا سے ڈرنا چاہیے اتنے لوگوں سے ڈرنے لگ گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگ گئے۔ خدا بند متعال سے جتنا خوف ہونا چاہیے تھا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے وہ قالوا ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے پالنے والے تو نے ہمارے پر جنگ کیوں فرض قرار دی ہے؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیا یہ جنگ مؤخر نہیں ہو سکتی تھی تھوڑی دیر کے لیے؟ قل، کہو پیغمبر، متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، دنیا تھوڑا سا فائدہ، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانا ہے، اور آخرت جو متقی ہیں ان کے لیے بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تھوڑی سی کہیں بھی تھوڑی سی چیز بھی ان سے ان پر ظلم نہیں ہوگا، ذرا برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مثلا جنگ نہیں ہے ابھی، یعنی کچھ کہتے ہیں کہ مکہ میں جب مسلمان مشکل میں گرفتار تھے تو کچھ لوگ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں کہ ہم لڑیں، اور قرآن مجید نے رسول کریم فرمایا کہ ذرا رک جاؤ، ابھی مجھے حکم قتال نہیں ہوا۔ مدینہ تشریف لے گئے، وہی لوگ منہ ہوئے مکہ سے مدینہ، وہاں جب ظاہر کہ بات اسی طرح ہو رہی ہے، وہاں جب پہنچے تو کہا کہ لڑو، لڑائی کا حکم آ گئے، بدر ہے، احد ہے، اس کے بعد اسی طرح خیبر، خندق، سب حنین۔ اب وہ سوچتے تھے کہ بھائی جلدی جلدی حکم آ گیا، ان مدینہ پہنچتے ہی کچھ زیادہ دیر تو لگی نہیں، دوسری ہجری میں لڑائی شروع ہو گئی، حملے ہو گئے، اب لڑائی کرنا ہے، ڈیفینس کرنا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ ہو ذرا لڑائی دیر کیوں نہیں، مؤخر کیوں نہیں ہو گئی؟ اب وہ بہانے وہ اس بات پر کہ جب فرض ہو گئی جنگ تو بیچارے پریشان ہونے لگے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مفاد پرست قسم کے لوگ، جو لمبی لمبی جس کو کہتے ہیں زبانوں سے بات کرتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کبھی، اور جب وقت آتا ہے تو پھر ان کے پاؤں جم نہیں سکتے اور وہ پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، جنگ ذرا دیر سے ہو جاتی تو اچھا تھا، اب کیوں ہو گئی ہے؟ یعنی مطلب کچھ دن اور ہم آرام سے زندگی گزار لیتے، اب لڑائی میں یا تو قتل ہو جائیں گے یا زخم لگیں گے، وہ مسئلہ۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ جب پیغمبر کی ذات ساتھ ہے اور وہ پیغمبر امن تھے، لیکن لوگوں نے جب امن سے نہ بیٹھنے دیا تو اس امن کا دفاع کرنے کے لیے پیغمبر نکل کھڑے ہوئے۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، موت سے تو تم بچ نہیں سکتے، جہاں بھی جاؤ گے موت آ کے تمہیں، کہیں جگہ فرمایا 1000 سال بھی کسی کو موت زندگی مل جائے موت نے آ لینا ہے، پھر موت سے ڈرنا ہی کیا ہے۔ کیا خوب جملے امام حسین علیہ السلام کے، فرمایا اگر بندہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے تو پھر کتنا ہی اچھا ہے کہ انسان رائے خدا میں مر جائے۔ قتل المرء فی سبیل اللہ اعلیٰ و انبلو، کہ اگر انسان یہ بدن قتل مرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو پھر رائے خدا میں قتل ہونا جو ہے وہ سب سے بہترین موت ہے۔ اور یہ مال، ایک اور جملہ فرمایا، اور یہ مال اگر
چھوڑنے کے لیے ہی بنایا دیا گیا ہے، چھوڑ کے جانا ہے، تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے بہتر کون سا مقام ہے اس کا؟ بہرحال اینما تکونوا یدرککم الموت، موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جہاں بھی جاؤ گے موت آ کے لے گی، آ کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم بڑے مضبوط برجوں میں بیٹھ جاؤ کہ موت کہیں سے نہ آئے، لیکن ضرور آ جائے گی۔ ممکن ہے وہی برج، وہی مضبوط جگہ، وہی قلعہ، وہی سر پہ آ گرے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، ایک اور سوچ، یوں بھی سوچتے ہیں یہ لوگ، اگر انہیں اچھائی پہنچے، یقولون ھذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، یہ جیسے کہ وہ استحقاق رکھتے ہیں کہ یہ اچھائی انہیں ملنی چاہیے تھی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں یقولوا ھذہ من عندک، یہ تو تیری وجہ سے ہو گئی ہے، یعنی غلطی اپنی کیوں نہ ہو۔ جیسے جنگ احد میں ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، اس مورچے کو نہیں چھوڑنا، لیکن سوائے 14 یا 14 کے 70 آدمی 70 پیپل تھے، سب چھوڑ کے نیچے اتر آئے۔ اب جب پیچھے سے حملہ ہو گیا تو اب پریشان ہو گئے، اب بلیم کرنے لگے، خصوصاً پیغمبر کو کہ یہ مصیبت پیغمبر کی وجہ سے آ گئی ہے، پیغمبر نے ہدایت، یہ انسان، اب ان کے پاس سوچ نہیں تھی کہ پیغمبر غلط رہنمائی نہیں فرما سکتے، سوچ ان کے اندر کمزور تھی، تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، غلط پیغمبر کو بلیم کرنا شروع کر دیا۔ اور ہاں، یہاں تک کہ قرآن نے بیان فرمایا، کیا واقعی کوئی حق میں سے ہمارا بھی حصہ ہے؟ اگر ہوتا تو یوں نہ ہوتا۔ یعنی کیا عجیب صورتحال، اس لیے کہ انسان اپنی تربیت ہدایات کے مطابق خود کرتا ہے، استاد یا پیغمبر نبی وہ ہدایات دیتے ہیں، انسان سوچ سمجھ کر ان ہدایات سے اپنا مائنڈ بناتا ہے، اگر وہ نہ بنائے تو بس وہ کمزور رہ گیا، پھر امتحان میں جب پڑھتا ہے اس کی کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے، بھاگ پڑتا ہے یا ایسے الفاظ سوچنا شروع کر جو قرآن مجید نے بیان فرمائے۔ اگر انسان جنگ احد کے متعلق جو قرآن مجید نے بیان فرمایا سارے آیات کو اکٹھا کر کے پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا سوچیں لوگوں کے ذہن میں آئیں، کیا کیا انہوں نے حرکتیں غلط کیں۔ ہو سکتا ہے نا، مطلب ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، ویسے تو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ابتدا ایسے جنرلی اگر انسان سوچے میرے اندر جو طاقت ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، لیکن میں یوز کرنے میں اس میں بااختیار ہوں۔ اور البتہ یہ کہا جا سکتا ہے، دیکھو کہ طاقت اللہ نے دی ہے، لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک مجازن بھی کہیں حقیقتاً کہ یہ طاقت اللہ نے دے رکھی ہے، اب انسان اس کو مس یوز کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ طاقت اللہ چاہتا تو واپس لے لیتا، لیکن کچھ عرصے تک ان کو استعمال کرنے کی اجازت اللہ نے دے رکھی ہے، اس طرح اللہ کی طرف نسبت بھی جا سکتی ہے، مگر یہ مجبوری والی بات نہیں، جیسے وہ کہتے ہیں خدا نے مجبور کر کے ہم سے برا اور اچھا کام کروایا، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی بظاہر ایک نسبت خداوند متعال کو جو ہے وہ، یعنی مثلاً ایک انسان گھر میں رہے، گھر والے اس کو روکے ٹوکے نہیں، جیسے کرے تو جیسے کہ گھر والے دیکھ بھی رہے ہوں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ گھر والوں نے مجھے کہہ دیا ہے، گھر والوں کی طرف سے تقریباً لگتا ہے کہ ان کی مرضی یہی ہے، لگتا ہے کہ ان کی مشیت یہی ہے، شاید وہ یہی چاہتے ہیں، اس طرح بھی آدمی سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں یا برے ہم خود ذمہ دار ہیں، لیکن ہمارے جسم کے اندر جو توانائیاں سوچنے کی، دیکھنے کی، ہاتھ چلانے کی یہ جو رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے بنایا ہے، اس کا تو فعل اللہ ہے، لیکن جو ہم کام کرتے ہیں آزادی اور اختیار کے ساتھ اس کے فعل ہم خود ہیں۔ فرمایا آگے اس کے بعد اس کو بھی جواب دے دیا، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا،
یہ کون بات کیوں نہیں سمجھتے یہ لوگ ہیں؟ ان لوگوں کا کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات جو ہے وہ مطلب یہ سمجھ نہیں پا رہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی اچھی چیز تمہیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو چیز بھی مشکل پریشانی مصیبت آتی ہے تو تیری طرف سے آتی ہے، خدا کی طرف سے نہیں آتی. تو خود اپنے اعمال کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے. اور جب ان کی یہ سوچ کو پوری طرح کھول کر بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ پیغمبر کو الزام نہ دو، تمہاری طرف سے خود تمہاری وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. اور فرمایا وما ارسلناک للناس رسولا، تجھے تو تمام لوگوں کی طرف ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے. رسول کبھی بھی نبی، رسول، امام جو الہی عہدے ہیں ان کو رکھنے والے کبھی بھی لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب نہیں بنتے. لوگ خود مصیبت کا سبب بنتے ہیں، خود ایک دوسرے کے لیے مصیبت کا سبب بنتے ہیں. یہ لوگ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں، یہ تو ہر لحاظ سے رحمت ہوتے ہیں. لہٰذا ان کی وجہ سے کوئی مصیبت جو ہے وہ نہیں آتی. مصیبت آتی ہے تو بندوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے. اور پھر سے زور دیتے ہوئے فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی ہے. اس میں ایک بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یعنی اب قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، پیغمبر کی کلام حدیث ہے. حدیث بھی اگر پیغمبر کے سامنے ہو اور حکموں سے موجود مسلمہ حدیث ہو، ثابت ہو جائے کہ حدیث ہے، وہ پیغمبر کی اطاعت اس حدیث کی وجہ سے لازم ہو جاتی ہے. یعنی قرآن مجید نے پیغمبر کے فرمان، پیغمبر کے قول، فعل، اس کو اپنے ریکگنائز فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی پیغمبر کے قول کو فالو کرے، پیغمبر کے فعل کو فالو کرے تو وہ جیسے کہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہو. تو حدیث کی اہمیت بھی اس سے بڑی واضح ہوتی ہے. لیکن قرآن مجید تو ثابت شدہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، مگر حدیث کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر خدا کی حدیث ہے. ایسے حدیث کے نام پر اگر کچھ دیا جائے تو آدمی کو اس کو فوراً قبول نہیں کر لینا چاہیے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ پیغمبر کا فرمان ہے. اور اس میں ایک اصول جو ہے مسلسل بیان ہوا ہے، پیغمبر نے بھی فرمایا، پیغمبر کی آل نے بھی فرمایا کہ کوئی حدیث بھی اگر قرآن کے مخالف ہو تو ہماری حدیث نہیں ہو سکتی. ہم کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتے. اس بات کا خیال رکھا جائے کہ احادیث جو ہیں وہ جو آ رہی ہیں کیا واقعی پیغمبر کی احادیث ہیں یا نہیں. ویسے تو ہر بندہ مومن کو اس لیول تک چلے جانا چاہیے تھا، تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہوئے بھی، کہ تاکہ وہ سمجھ سکے کہ پیغمبر کے یہ فرمان پیغمبر کا ہے یا نہیں. لیکن آج بہرحال متقی نیک علماء ربانیین ہیں جو ایمانداری سے بتاتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، لہذا یہ حدیث نہیں، حدیث ہی نہیں، اور یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے. اور بہت سی احادیث ایسی اور بھی ہیں جو مسلمات سے میں ہے، لہذا یہ حدیث صحیح ہے. بہرحال ایک دنیا میں ہر کام کے لیے فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے، حدیث کے متعلق بھی فیصلہ کرنے کے طریقے موجود ہیں. فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. اگر کوئی منہ موڑ لے، بات نہ سنے، اطاعت نہ کرے تو پیغمبر سے ارشاد ہوا ہم نے تجھے ان پر کوئی محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے، تم رسپانسیبل نہیں ہو. کوئی بات سنتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، کوئی نہیں سنتا اپنا نقصان ہے، آپ ان پر نگران نہیں ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةً، کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں، اطاعت میں ہیں، لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ تیرے پاس سے نکلتے ہیں بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، وہ جو تم کہتے تھے نا اس سے ہٹ کر دوسری طریقے سے انہوں نے رات گزاری. جب باہر نکلے تو کچھ لوگ یہ کہہ چکے تھے کہ ہم جو نا اطاعت کرتے ہیں، لیکن بات اس طرح نہیں ہے. جب تجھ سے نکلتے ہیں اندہ کا تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، جو وہ کہا تھا انہوں نے اس سے ہٹ کر رات گزارتے ہیں.
واللہ یکتب ما یبیتون، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تو کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، وہ لکھ رہا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی، جس پر وہ رات گزار رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، جس انداز سے وہ پیغمبر کے خلاف سوچ رہے ہیں۔ فأعرض عنہم، ان سے ذرا تھوڑا سا عدم توجہ کرو، تعرض نہ کرو، وتوکل علی اللہ، رب العالمین پر توکل کرو، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھروسے، جس پر بھروسہ کیا جائے، یعنی اللہ ہی بھروسے کے لیے، اعتماد کے لیے، ٹرسٹ کے لیے کافی ہے۔ بہرحال پھر اب یہاں ایک اور انداز سے، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر وہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ قرآن نازل ہوا 23 برس میں، 23 ایئر میں تقریباً۔ اب 23 ایئر میں ایک انسان کے لیے جنرلی انسانی صورت یہی ہے کہ 23 ایئر میں پہلے جو اس نے کہا تھا اس کا سوچ بھی بدل سکتی ہے، بھول بھی سکتا ہے، لیکن اور جس انداز سے، مثلا انداز ایک اور بھی ہے کہ جب انسان پہلے نثر لکھنا شروع کرتا ہے، یعنی پروز لکھنا شروع کرتا ہے تو بڑی ویک سی ہوتی ہے، پھر ایسا ایسا وہ لکھتے لکھتے ماہر ہو جاتا ہے، اس کی جو نثر ہے، اس کی جو پروز ہے، وہ بڑی زبردست جو ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فصاحت و بلاغت کے لیول پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح شاعر ہیں، جب اشعار کہتے ہیں ابتداءً بہت سمپل ہوتے ہیں، پھر ایسا ایسا ان کے اشعار میں پورے علم عروض کے جو ہیں وہ علامات پائی جاتی ہیں، یا وہ بالکل اس لیول پہ ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اب کوہنا مشق شاعر ہو گیا ہے۔ یہ ہے انسانی گریجولی اور جو ہے وہ پراگرس کا انداز جو ہے، جو اس کی فطری طریقہ ہے۔ اور اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے نہ ہوتا، انسان خود بنا رہا ہے، مثلا ظاہر ہے کہ ہم ابھی پیغمبر کو پیغمبر کی صورت میں سمجھ رہے ہیں، یعنی سمجھ رہے ہیں کہ عام آدمی اگر یہ قرآن کو دے رہا ہے تو 23 برس پہلے جو اس نے کہا اس کو 23 برس کے بعد کیسے یاد ہے؟ ویسے بھی وہ کسی سے پڑھا نہیں سوائے خدا کے، آپ کہتے ہیں یہ کسی سے نہیں پڑھا ہوا، تو کسی سے نہ پڑھا ہوا شخص جو ہے وہ 23 برس میں اپنی بات کیسے یاد رکھ سکتا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے اس کی باتوں میں یقیناً کنٹرڈکشن ہوگا، آپس میں اختلاف ہوگا کہ جب وہ 23 برس پہلے ایک بات کہی ہے اور ایک آج کہہ رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ فصاحت و بلاغت میں 23 برس پہلے جب سٹارٹ کیا، سڈنلی بہت بڑا کلام پیش کر دیا، لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آخری دم تک 23 برس میں جو فصاحت و بلاغت، جو علمی کمال، جو الفاظ و معانی میں کمال پہلے تھا، وہ آخری لمحات میں بھی قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور پیغمبر کی زبان پر اس کو ادا کیا گیا ہے۔ پیغمبر بھی اس کلام کو نہیں کریٹ کر سکتے، اس لیے کہ پیغمبر کتنے ہی فصیح و بلیغ ہوں، ایسا کلام وہ بھی نہیں لا سکتے۔ آج پیغمبر کی ساری حدیثوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور قرآن مجید قرآن مجید کے سامنے رکھ دی جائیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان میں وہ فصاحت و بلاغت ہو جو قرآن مجید میں ہے۔ لہذا کبھی قرآن اور حدیث مکس بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن فصیح و بلیغ معجزہ ہے فصاحت و بلاغت میں، حدیث معجزہ نہیں ہے، فصاحت و بلاغت میں معجزہ نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید آج، اور دوسری بات جو ہے قرآن مجید کی بہت واضح دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کہ اگر کوئی اس میں اگر انسان کا کلام ہوتا تو اختلاف ہوتا، کنٹرڈکشن ہوتی آیات۔ کنٹرڈکشن کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، پیغمبر کی زبان سے جاری ہوا ہے۔ آج مثلا بائبلس کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھا جائے تو خود کرسچین نے اتنی کنٹرڈکشن نکال ماری ہیں کہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی بائبل کی کتابیں ہیں وہ انسانوں نے لکھی ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ جو ان کو تعلیمات جو سنی یا دیکھی حضرت عیسیٰ سے
اس کو اکٹھا کیا جائے. پھر بھی باتیں رہ گئی ہیں اور آپس میں کلام ٹکرا رہا ہے، اور آج لوگوں نے ثابت کیا ہے. جیسے کہ مثلا ہماری احادیث کی کتاب ہے، ان میں سے اگر انسان غور و فکر کرے تو دیکھیے تو لوگوں نے کلیکشن کیا حدیث کی. تمام حدیثیں جو ان کو حدیث کے نام سے جو کتابوں میں حدیثیں ہیں وہ ساری پیغمبر کی حدیثیں نہیں ہیں. پیغمبر کی حدیثوں میں بھی کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا، حدیثوں میں بھی کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پیغمبر کے علم اور جو ہے وہ بھی رب العالمین کی طرف سے ہے. لیکن حدیثوں میں کنٹرڈکشن ہے، یعنی کتب احادیث میں جو بیانات ہیں ان میں کنٹرڈکشن ہے. اس کا مطلب کہ ہر وہ بات جو کتب احادیث میں آ گئی ہے، حدیث کے نام پر آ گئی ہے، ہر وہ بات صحیح نہیں، ہر بات صحیح نہیں جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ حدیثوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہوتا. لہذا بائبل بھی ہماری کتب احادیث کی طرح ہے، ان میں کنٹرڈکشن ہے کتب احادیث میں. قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. اس کی وجہ سے قرآن ثابت ہوتا ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، پیغمبر کا کلام بھی نہیں. اور بس آخری آیات کو ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب بھی مسلمانوں کے پاس امن یا خوف کی خبر آئی تو اسے فوراً مشہور کر دیتے. وَرُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. بڑی دلچسپ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. کسی بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سامنے دیکھے انسان کہ کس قدر ضرورت ہے زندگی کے امور کو قرآن و سنت کے مطابق چلانے کے لیے. رسول کی ضرورت ہے، رسول کے بعد اولی الامر کی ضرورت ہے. تب جا کر انسان جو ہے صحیح معنوں میں سوسائٹی کو امن اور خوف اور ہر حالت میں رہنمائی کر کے کامیابیوں کی طرف لے جا سکتا ہے. اب یہ اولی الامر کون ہے؟ جب قرآن مجید کہیں فرماتا ہے اولی الامر کی اطاعت ہے تو قرآن مجید کو اس کی تشریح بتانی چاہیے. اگر قرآن مجید ڈیٹیل میں نہیں بتاتا تو پیغمبر سے پوچھنا چاہیے، پیغمبر کو بتانی چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی ذات کی بھی اطاعت واجب قرار دیتا ہے تو اس کی تشریح مکمل طور سے آنی چاہیے. بات بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ نظام کوئی مسلم سوسائٹی کم از کم پیغمبر کی رہنمائی اور امر کی جو ہے وہ لیڈرشپ کے بغیر سروائیو بھی نہیں کر سکتی، صحیح معنوں میں اور جی ہی نہیں سکتی. جب نہیں جی سکتی تو اس کے لیے تعارف ضروری ہے. اور اگر پیغمبر مثلاً چونکہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اگر قرآن مجید نے تفصیلات بیان نہیں فرمائی تو پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے اتنا فرما دیا جیسے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور نماز کے بعد تفصیلات نہیں بتائیں. کچھ ٹائمنگ بتا دی ہے لیکن مزید تفصیلات نہیں بتائیں. کیسے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، کھول کے پڑھنی ہے، اور کتنے سجدے ہیں ہر رکعت میں، کتنے رکوع ہیں ہر رکعت میں، کیا کچھ پڑھنا ہے، کچھ نہیں ہے. یہ سب پیغمبر پر چھوڑ دیا ہے. تو اگر نماز کے بارے میں سوال کرنا ہو، یا رسول اللہ، اللہ نے نماز تو واجب قرار دی ہے، واجب قرار دیا تو میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ پیغمبر فرمائیں گے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. اور پھر تفصیلات بیان فرمائیں. اسی طرح لوگوں کو اگر پہلے لوگوں نے بھی پوچھا لیکن تھوڑے لوگوں کی روایات ہمارے سامنے آئیں، اور آج بھی ہم اس سوال کو لے کر آگے بڑھیں، ہاتھ پاؤں ماریں کہ جن کی اطاعت واجب ہو گئی ہے. یہ بھی اسی سورہ النساء میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو یہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت ہے؟ اللہ نے واجب قرار دی ہے. اب کوئی کہتا ہے جی بادشاہ ہے، کوئی کہتا ہے جو حکمران ہے، جو جیسے آ جائے وہ اولی الامر بن جاتا ہے. نہیں، حتماً جس کی اطاعت اللہ نے بغیر کنڈیشن کے واجب قرار دی ہے اس کے بارے میں غور و فکر ہونا چاہیے. پیغمبر نے آپ کو اگر رکھتا ہے، آپ کہیں جی ایسے ہوگا ایسے ہوگا، تو پھر مثلا آپ ہیں جو قرآن مجید کی تشریح فرما رہے ہیں، رسول سے پوچھو. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا، وہاں بھی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، تم نہیں فیصلہ کر پاتے.
یہ مطلب نکل سکتا ہے، اللہ امر کا یہ معنی ہو سکتے ہیں فلاں. اگر اس طرح لوگ بھی معنوں کے چکروں میں پڑ جائیں گے تو کوئی بھی حقیقت آپ کو نہیں ملے گی. پیغمبر سے پوچھو یا رسول اللہ یہ اولی الامر کون ہے. یہاں بھی واضح طور پر یہ آیت بتا رہی ہے کہ پیغمبر موجود ہوں تو پیغمبر ہیں، پیغمبر نہ ہوں تو اولی الامر ہیں. اس کے بغیر سوسائٹی سروائیو ہی نہیں کر سکتی، امن اور خوف کی شکل میں، دونوں صورتوں میں. لہذا نظام اسلام میں اولی الامر کی بڑی اہمیت ہے. نظام اسلام جہاں امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا اولی الامر کے بغیر، تو اولی الامر کی تشریح ہونی چاہیے. اس پر ہر مومن کو، ہر قرآن مجید پڑھنے والے کو، ہر مسلم کو غور و فکر میں لگ جانا چاہیے، چونکہ آج کی حالت بالخصوص بڑی خراب ہے. اور اس میں کوئی بھی جو ہے وہ کسی انداز سے بھی اولی الامر کا دعویٰ کر کے دھوکہ دے سکتا ہے، کوئی امیر المومنین بن سکتا ہے اور لوگ اس دھوکے میں آ سکتے ہیں. لہذا اگر اس میں کوشش کریں گے، زور لگا کر رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگیں گے تو راستہ مل جائے گا، راستہ مل جائے گا. کون ہے اولی الامر، کس کی اطاعت ہم نے کرنی ہے. بڑی دلچسپ بات ہے، جب 79 میں خانہ کعبہ پر قبضہ ہوا اور اس قبضے میں اس بندے نے، ان لوگوں نے جنہوں نے قبضہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم مہدی ہیں اور محرم میں قبضہ کیا، تو خود مدینہ میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ پتہ چلا ہمیں، اور وہاں کے علماء وہ اتنے پریشان کہ جلدی کریں، امام مہدی آ گئے ہیں، محرم کا مہینہ بھی ہے اور آنے کے دن بھی ہیں، یہ آخر دائرہ کی زمانہ بھی ہے، لہذا جلدی کریں، ہم دیر نہ کریں. کچھ لوگ تو مدینہ سے چل پڑے، ادھر سے چل پڑے جانے کے لیے، جب تک کہ واضح نہیں ہوا کہ یہ امام مہدی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ شوق و ذوق جو ہیں، اب دیکھیے وہ اہل مدینہ میں اکثریت جو ہے وہ شیعوں کے نہیں ہے، یا مکہ والوں میں یا ارد گرد رہنے والوں میں. لوگوں نے یہ سوچ لیا، سوچا کہ اگر امام مہدی ہیں تو دیر نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے. آج بھی اور کل بھی یہی بات ہے کہ، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ امام مہدی ہم نے نہیں بنانا ہے، رب العالمین کی طرف سے پیغمبر کا آخری خلیفہ آنا ہے. کل بھی اسی طرح جو ہیں وہ مشکلات تھیں. لہذا اولی الامر کے بارے میں میری صرف یہ اپیل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کون اولی الامر ہے، ابھی بات ہی نہیں کی میں نے، صرف یہ عرض کر رہا ہوں اس پہ غور و فکر کریں کہ مسلم سوسائٹی ممکن ہے اگر سارے مل کر جو ہیں قرآن مجید کے پڑھنے والے اس پہ غور و فکر کریں اور کوشش کریں کہ کون اولی الامر ہو سکتا ہے. ہر باس کو پڑھیں تو ممکن ہے ایک آدھ باس آپ کے دل و دماغ کو اچھی لگے، اور اسی کو ہدایت کہتے ہیں. اور آپ فیصلہ کرنے میں جو ہے آسانی ہو جائے. ہر ایک کی بات سنیں، اہل سنت نے جو کیا، اہل دیوبند نے جو کیا، اہل حدیث نے جو سوچا، اہل تشیع نے جو سوچا، اس پہ غور و فکر کرنے میں کیا حرج جائے. باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ماننا یا نہیں ماننا ہے. یہ صرف ایک واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، لیکن چلیں اس میں ہم نہ بھی جائیں تو بھی اس میں فرمایا کہ یعنی ایک واقعہ، ایک بات قبل از وقت جو ہے وہ لوگوں نے بتا دی، اور اس بتانے پہ یہ ہوا کہ پیغمبر کو وہی ہو گئی کہ بتا دی انہوں نے، اور اس پہ اللہ اکبر، اس پر جو ہے وہ لوگوں کو خاص طور پہ جو ہے وہ کہا گیا کہ امن ہو یا خوف ہو پیغمبر کے پاس لے آؤ پہلے معاملہ، اور پیغمبر کی عدم موجودگی میں اولی الامر کے پاس لے آؤ، تاکہ کیا ہے کہ آسانی سے اس فیصلے لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تاکہ وہ لوگ جو ان میں سے تحقیق کرنے والے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں. اور اس لیے اس طرح تاکہ یہ بات یعنی راز جو ہے وہ جب تک کہ پیغمبر اور اولی الامر کو پتہ نہ چلے اس وقت تک عام نہیں کرنا چاہیے. مولانا فضل اللہ علیکم ورحمۃ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم شیطان کی پیروی کر لیتے زیادہ سے زیادہ، اور تھوڑے سے الا قلیلا تھوڑے سے بچ جاتے. میرے خیال میں میرا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور میں اس پر ختم کرتا ہوں، پھر اسی آیت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور رب العالمین آپ کو اور ہمیں رب العالمین اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں جو قرآن مجید کی ہدایات ہیں ان پہ چل سکیں،
ان کو سمجھ سکیں، ان پہ چل سکیں۔ بہرحال ہماری مدد فرما، اور آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا آپ کی دعائیں التجائیں منظور فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا فرمائے، رب العالمین مجھے بھی ہر پریشانی سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔